ناظرین، یہ تو تھا جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یعنی عام منفی کا مفہوم پیدا کرنا کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر جملہ اسمیہ میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو، یعنی یہ کہنا ہو کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ناظرین، اللہ یہ اسم حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ اس میں علم ہے، ذاتی نام ہے، تو اس لیے مبتدا بنا کہ اللہ ہے۔ ناظرین ذرا تھوڑا صبر کیجئے گا، میں صرف یہ پوری بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، خدا نخواستہ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو شروع میں آپ کو نظر آئے گا۔ آگے ایک خبر ہے غافلن۔ غافلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس کو کسی کی خبر نہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ حالت رفع میں اور نکرہ جنس اور عدد میں اس کے مطابق کہ اللہ غافل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں جملہ کچھ اور بنے گا ناظرین۔ اب اگر کہنا ہو کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، تو چونکہ جملہ اسمیہ کا مبتدا یہ معرفہ اسم ہے، تو اس کو منفی کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ما لگائیں گے، اور ما کے آنے سے اس میں اللہ کی الف لام کی یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، اور ما جو ہے یہ اس کی خبر کو حالت نصب دے دے گا، تو غافلن سے حالت نصب کیا ہوگی؟ غافلن۔ مَاللَّهُ غافلن، اللہ غافل نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ مَاللَّهُ غافلن، اللہ غافل نہیں ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ اللہ بالکل غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ناظرین بہت آسان ہے کہ جملہ اسمیہ میں جب زوردار نفی پیدا کرنا ہو تو اس سے پہلے ما لگاتے ہیں اور خبر سے پہلے حرف جارہ داخل کرتے ہیں بی، اور آپ جانتے ہیں کہ حرف جارہ بی کیا کرتا ہے؟ یہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ تو پہلے صرف ما کی وجہ سے جملہ اسمیہ کی خبر تھی حالت نصب میں غافلن، لیکن جب اس سے پہلے اب حرف جارہ بھی آ جائے گا تو یہ خبر چلی جائے گی حالت جر میں، اور یہ بن جائے گا بغافلن، اور جملہ بنے گا مَاللَّهُ بغافلن، اور اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور اس طرح سے قرآن مجید میں بہت سی آیات آئی ہیں۔ ناظرین ہم جملہ اسمیہ کا مبتدا ہے، ہوا ہما ہم حالت رفع میں اور معرفہ کیونکہ ضمیر ہے۔ ہم وہ ہیں، اور آگے اس کی خبر ہے مؤمنون کا مطلب ہے ایمان والا، اور اس سے جمع، چونکہ مبتدا جمع ہے، ہم وہ ہیں، تو خبر بھی جمع، مومنون سے جمع کیا ہوتی ہے؟ مؤمنون۔ یہ ناظرین حالت رفع میں، کیونکہ جمع میں یہ پہلی شکل ہے واو کے ساتھ اور نکرہ ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہے، مذکر ہے اور جمع ہے، تو ہم مومنون، وہ سب ایمان والے ہیں، وہ سب مومن ہیں۔ اور اگر کہنا ہو کہ وہ مومن نہیں ہیں، جملے کو منفی بنا دیا، تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے لگائیں گے ما، اور ما کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور مومنون سے
حالت نصب کیا ہوگی؟ واو کو بدلیں گے یا ساکن میں اور اس سے پہلے پیش کو بدلیں گے زیر میں، تو یہ بن جائے گا مؤمنین۔ اب ناظرین یہ حالت نصب ہے، ویسے مومنون سے حالت جر بھی مومنین ہی ہوتی ہے، حالت نصب اور جر دونوں مومنین، لیکن یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ خبر حالت نصب میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ما کا عمل ہی یہی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، حالت جر میں نہیں۔ لیکن اب اگر کہنا ہو کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، وہ بالکل مومن نہیں ہیں، تو اب طریقہ کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کی خبر پر ہم حرف جارہ بھی داخل کر دیں گے، یعنی ما تو پہلے سے آ رہا ہے نفی کے لیے، اور جب زوردار نفی کرنی ہے تو ما کے علاوہ خبر پر حرف جارہ بھی داخل کر دیں گے، اور یہ حرف جارہ بھی اب خبر کو حالت جر میں لے جائے گا۔ اب حالت نصب اور جر میں شکل یہی رہے گی مومنین، لیکن جب پہلے حرف جارہ آ گیا تو اب ہم کہیں گے کہ یہ خبر حالت جر میں ہے۔ ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، وہ بالکل مومن نہیں ہیں۔ ناظرین ایک بار پھر ہم جملہ اسمیہ کا مبتدا، ہم وہ ہیں، اور ایک اسم ہے خارجن۔ خارجن کا معنی ہے خارج ہونے والا، یعنی نکلنے والا، اور اس سے جمع ہے خارجون۔ یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ جمع میں پہلی شکل ہے واو کے ساتھ، اور یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق جمع اور مذکر۔ تو ہم وہ ہیں خارجون، نکلنے والے۔ کہاں سے؟ تو آگے ہے آگ میں سے۔ ناظرین آگ کی عربی ہے نارن۔ نارن کا معنی ہے کوئی آگ، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک خاص آگ کی، یعنی جہنم کی آگ۔ تو اس کو معرفہ کریں گے تو بن جائے گا النارو، الف لام آیا تنوین غائب، النارو۔ اور اب کہنا ہو کہ آگ میں سے، تو ناظرین میں سے کے لیے حرف جارہ آتا ہے من، من، اور یہ النار کی حمزہ کی حرکت وصلی ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور من اس کو حالت جر دے گا تو یہ ہو جائے گا الناری۔ اور ایک چیز اور ناظرین کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ من کا نون بھی ساکن ہے اور اس سے آگے آنے والا حرف بھی ساکن ہے، تو چونکہ دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اب ہم جو پہلا ساکن ہے اس کو حرکت دیں گے وصلی حرکت۔ وصلی کا مطلب ہے آگے ملانے والی۔ من کے نون کو جب بھی آگے ملانے کے لیے وصلی حرکت دینا ہو وہ زبر ہوگی، تو یہ بنے گا من الناری، کا مطلب ہے آگ میں سے، جہنم کی آگ میں سے۔ وہ ہیں نکلنے والے جہنم کی آگ میں سے۔ اور اگر کہنا ہو کہ وہ جہنم کی آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، نہیں نکل سکیں گے، تو نفی کرنے کے لیے کیا کریں گے ناظرین؟ اس سے پہلے ما نافیہ آئے گا، اور ما کیا کرے گا؟ اس کی خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ تو خارجون سے حالت نصب کیا ہوگی؟ خارجین۔ یہ اب خبر حالت نصب میں چلی گئی، کس کی وجہ سے؟ ما نافیہ کی وجہ سے۔ تو ہوگا ما ہم، نہیں ہیں وہ، خارجین، نکلنے والے، من الناری، آگ میں سے۔ اور اگر کہنا ہو
کہ وہ آگ میں سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، بالکل نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، قاعدہ آپ نے جان لیا کہ جملہ اسمیہ کی خبر پر حرف جارہ بی داخل کر دیں گے، اور یہ بی حرف جارہ خبر کو حالت جر میں لے جائے گا، اور خارجینہ حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی۔ حرف جارہ بی کے آنے سے پہلے یہ حالت نصب تھی، لیکن حرف جارہ بی کے آنے کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر ہے۔ ما ہم بخارجین من النار، ہرگز نہیں ہیں وہ نکلنے والے آگ میں سے۔ زوردار نفی۔ ناظرین، صاحبن کا معنی ہوتا ہے کوئی ساتھی، کمپینین، اور اگر کہنا ہو تمہارا ساتھی، تم سب کا، تو انتا کا معنی ہوتا ہے تو، انتما تم دونوں، اور انتم تم سب، تو یہ مرکب اضافی بنے گا، تمہارا ساتھی، مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، صاحبو، اور انتم سے حالت جر کم، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ بن جائے گا صاحبکم، تمہارا ساتھی، مرکب اضافی۔ اب ناظرین، یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں ہے، اور یہ معرفہ بھی ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے جملہ اسمیہ کا۔ تو صاحبکم کا معنی ہوا تمہارا ساتھی ہے، اور آگے اس کی خبر ہے مجنون۔ ناظرین، یہ حالت رفع میں ہے اور نکرہ ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق صاحبو مذکر ہے، مجنون بھی مذکر ہے، صاحب واحد ہے اور مجنون بھی واحد ہے۔ ترجمہ ہوگا کہ تمہارا ساتھی مجنوں ہے، دیوانہ ہے، سودائی ہے، اور اگر کہنا ہو کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، جملہ نفی ہو گیا، اور ما کیا کرے گا؟ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا، اور مجنون سے حالت نصب کیا ہوگی ناظرین؟ مجنونن، ما صاحبکم مجنونن، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر کہنا ہو کہ تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ ما کی خبر، ناظرین یہ جو خبر جملہ اسمیہ کی ہوتی ہے جس کو ما حالت نصب میں لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ما کی خبر۔ تو جب زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ما کی خبر پر حرف جارہ بی لگا دیتے ہیں، بی، اور یہ اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، تو یہ بنے گا بمجنون، ما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ صاحبکم، تمہارا ساتھی، یعنی صحابہ کرام کو، ان کو کہہ رہے ہیں تسلی کے لیے، سکون قلب کے لیے، کیونکہ بہت پراپیگنڈا ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے دنیا میں کہ سچے لوگوں کے خلاف زیادہ پراپیگنڈا ہوتا، تو کوئی کہتا تھا کہ یہ شاعر ہیں، اور شاعری کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کہتا عقل چل گئی ہے، دیوانے ہو گئے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں نا، ان کو نہیں مانتے، تو یہ ان کی مار پڑ گئی ہے۔
دیوانہ ہو گیا ہے، جن پڑ گئے ہیں اس کو، سودائی ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، کبھی کہتا ہے کہ وہ جنت ملے گی اور جنت میں وہ دودھ کی اور شہد کی اور میٹھے ٹھنڈے پانی کی شربت کی نہریں ہوں گی، اور وہاں پہ باغات ہوں گے اور پھل ہوں گے اور تخت ہوں گے اور پرندوں کے گوشت ہوں گے اور حوریں ہوں گی۔ دماغ چل گیا ہے اس کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو یہ تسلی دے رہے ہیں، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، کہ یہ آپ کے ساتھی یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں یہ کسی دیوانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی سچائی ہے اور یہی حق ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ ناظرین، ہوا یہ حالت رفع کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، ہوا کا معنی وہ ہے۔ حالت رفع میں اور معرفہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، ہوا وہ ہے کیا؟ قولن۔ ناظرین، قولن کا معنی ہے بات، کوئی بات، تو یہ ہوگا کہ یہ ایک بات ہے حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق واحد مذکر، یہ ایک بات ہے۔ کس کی بات؟ اگر کہنا ہو کہ یہ کسی شاعر کی بات ہے، شاعر کی بات، مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا قولو، اور شاعرن سے حالت جر کیا ہوگی؟ شاعرن۔ تو اب خبر جو ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے، کسی شاعر کی بات، یہ کسی شاعر کی بات ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے تو منفی کیسے کریں گے؟ ما لگا کر، اور ما کیا کرے گا؟ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب دے دے گا۔ ناظرین، اب خبر کیا ہے اصل میں؟ یہ قول، یہ تو مضاف الیہ ہی ہے، صرف اس کی پہچان کے لیے اصل خبر یہ ہے قولو، تو اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ قولا، تو ہوگا ما ہوا قولا شاعرن، نہیں ہے یہ کسی شاعر کی بات۔ اور اگر کہنا ہو کہ یہ ہرگز کسی شاعر کی بات نہیں ہے، زوردار نفی، زوردار نفی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ما کی خبر پر حرف جارہ بی داخل کر دیتے، بی، اور یہ خبر کو حالت جر میں لے جاتا ہے، تو یہ بنے گا ما ہوا بقول شاعرن، یہ ہرگز کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ تو کسی شاعر سے سیکھ کے آتا ہے اور آ کے بس بتا دیتا ہے، بھڑکتی ہوئی شاعری لے کے آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ ہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔